ویل لہو ویل لہو، ہلاکت ہو اس کے لیے، بربادی ہو اس کے لیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء من تکلم بالکلمۃ لیضحک الناس۔ اس باب کے بیان میں کہ کوئی جملہ اس وجہ سے کہنا تاکہ لوگوں کو ہنسا دے، پھر وہ بات چاہے جھوٹی ہو، اس میں کسی کی تضحیک ہو، استہزاء ہو، لیکن یہ صرف اور صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے بعض کا تمسخر نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو وہ اس تمسخر اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور اسی طریقے سے عورتیں بھی دوسروں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو بہرحال اس حدیث میں سخت قسم کی وعید ہے اور ہلاکت کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹی بات کہتا ہے اور مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ میری اس بات کی وجہ سے لوگ ہنس پڑیں۔ جھوٹ ویسے بھی گناہ ہے، ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اس جھوٹ سے جو مطلوب ہے اور مقصود ہے وہ بجائے خود ایک برائی ہو، وہ بجائے خود ایک گناہ ہو جو جھوٹ سے مطلوب ہے، تو ایک جھوٹ کا گناہ اپنی جگہ، اور پھر اس جھوٹ سے جو ہم ایک مذموم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک برا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس جھوٹ کو سن کر لوگ ہنس پڑے، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، دوسرے کا استہزاء کرنے کے لیے، اور پھر اس میں جھوٹ کا گناہ بھی ہے، تو اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اور اگر آج معاشرے میں دیکھا جائے تو خاص طور پر موجودہ زمانے میں شدید ترین ابتلا ہے اس بات کے اندر، شدید ترین ابتلا ہے، اور باقاعدہ اس کو ایک فن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے، آپ چینلز پر دیکھ لیں، میڈیا پر دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی جھوٹے لطیفے بناتا ہے اور کوئی جو ہے اسی طریقے سے بعض یہ پرینک کے نام سے اس طرح کی چیزیں آج بنتی ہیں۔ یہ کتنے گناہوں کا مجموعہ، اس کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ شخص ہلاک ہو جائے، اور پھر اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں لوگوں کا استہزاء بھی ہوتا ہے۔ اسی ترمذی شریف کی اس سے پہلے والی جو اسی باب کی روایت ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، کہ بعض مرتبہ ایک شخص زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا، اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں 70 سال کے فاصلے پر گرا دیتا ہے۔ 70 خریفاً، جہنم کے بھی درکات ہیں، طبقات ہیں، یہ جہنم میں بہت دور تک گر جاتا ہے اپنے اس جملے کی وجہ سے، برے جملے کی وجہ سے جس کا اس کو احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو وہ ہے، بعض مرتبہ ہم اس طرح کے کلمے جملے منہ سے نکال لیتے ہیں، اور پھر چہ جائے کہ قصداً و ارادتاً لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے کہ لوگ ہنس پڑے، قصد اور ارادے کے ساتھ، پھر اس میں جھوٹ کا عنصر بھی شامل ہے، اس میں دوسرے کی استہزاء اور ذلت بھی ہے، تضحیک بھی ہے، تو آپ سمجھے کہ اس کا کتنا گناہ ہوگا۔ اور بجائے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے ایسا شخص، کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں تو ہماری محفلیں، ہمارے گیدرنگ، ہماری اجتماعیت وہ اسی چیزوں کی بنیاد پر آباد ہوتی ہے، کوئی علمی مذاکرہ اس میں نہیں ہوتا، کوئی دین کی فائدے کی بات عام طور پر اس میں نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ہوتا ہے تو کوئی لطیفہ جھوٹا سنا رہا ہے، سامنے والے کو صرف اس لیے مذاق کا نشانہ بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے تفریح کا سامان مہیا کر لو،
اور بعض بیچارے ایسے مسکین قسم کے ہوتے ہیں یا مجذوب قسم کے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہم تو اپنے معاشرے میں ان کو بہت زیادہ اس چیز کا نشانہ بناتے ہیں، یا کسی میں بعض مرتبہ خدا نخواستہ کوئی جسمانی کمزوری ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے، یا کوئی ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ ہماری زیادہ توجہ کا مستحق ہے اور ہمدردی کا، ہم اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں مجالس میں بیٹھ کر، اور باقاعدہ ان پر لطیفے بنتے ہیں، اور کتنے آگے تک ہم اس چیز میں چلے گئے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم کسی قوم کو حقیر سمجھ کر ان پر لطیفے بناتے ہیں۔ یہ سب کے سب یاد رکھیں، آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر ایسا کیا جائے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے تو باقاعدہ پروگرام بنتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اب باقاعدہ جو ہے اپنے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں اس طرح کی ساری حرکتیں ہوتی ہیں، یہ انتہائی ناپسندیدہ۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے آپ کو ایک مسخرہ بنا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہر صاحب ایمان کو ایک وقار دیا ہے کہ ایک مسلمان سنجیدگی اور وقار کے ساتھ رہے، اپنے آپ کو لعبہ اور تماشا نہ بنائے، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ پھر اس طرح کی فضول حرکات کرنا اور لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مذاق انسان کر رہا ہے کہ جس میں نہ جھوٹ ہے، نہ کسی کو تضحیک اور مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور صاف ستھرا مذاق ہے، اور اس سے مراد بھی سامنے والی کی دلجوئی ہے، تو بالکل جائز ہے۔ بلکہ علماء نے اس کو مستحسن لکھا ہے کہ اگر اچھی نیت سے انسان، اب کوئی دوست غمگین ہے مثال کے طور پر، اس پر کوئی صدمہ ہے، تو اس کا دل خوش کرنے کے لیے میں نے اس کو کوئی صاف ستھرا مذاق کر لیا اس کے ساتھ، اس سے تھوڑی سی طبیعت اس کی بدل گئی اور طبیعت میں کچھ بشاشت آ گئی، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا، ازواج مطہرات سے بھی مزاح فرمایا، لیکن وہ مزاح جھوٹ سے پاک، وعدہ خلافی سے پاک، دھوکے سے پاک، کسی کی تضحیک سے پاک، صاف ستھرا مذاق۔ اور بیسیوں دفعہ آپ کے سامنے اس کی مثالیں بھی آئی ہیں کہ ایک بڑھیا نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ دعا فرمائے میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بتا دو کہ سب جوان ہو کر جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں نا کتنا صاف ستھرا اور پیارا مذاق ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے اونٹ طلب کیا سواری کے لیے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دوست تھے، اور وہ دیہات کے رہنے والے تھے، حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے آپس میں بہت دوستی اور تعلق تھا، غالباً زاہد نام تھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ دوست کھڑا ہوا ہے، آپ خاموشی سے گئے اور جا کر پیچھے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اپنا دست مبارک رکھ دیا، جیسے بے تکلفی میں ہوتا ہے۔ شروع میں تو وہ سمجھا نہیں، اس نے کہا بھائی چھوڑو مجھے، چھوڑو، اپنے آپ کو چھوڑانے لگا، لیکن پھر اس نے محسوس، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو حضور علیہ السلام ہے، تو پھر وہ اور اپنا جسم حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب کرنے لگا، اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو ایک کھوٹا آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم بہت قیمتی ہو۔ تو یہ مزاح ہے اور صاف ستھرا مذاق۔ لیکن آج مذاق کے نام پہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو تماشے بنائے رکھے ہیں، اور دین کا بھی جنازہ نکال لیتے ہیں، اور دوسرے کی عزت کو بھی تار تار کر دیتے ہیں، یہ ایک مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ پھر باقاعدہ اس کی جو ہے ویڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہے، چینلوں پر جاتی ہے، لوگ تفریح تباہ کے لیے دیکھتے ہیں اور ہنسنے ہنسانے کے لیے، تو اس میں کتنے قبائح جمائے آپ دیکھیں۔ بعض مرتبہ ایک انسان، اس کو کتنا پریشان کر دیا جاتا ہے مذاق کے نام پہ۔ ٹھیک ہے آپ تو اپنے طور پر مذاق کر رہے ہیں، لیکن بعض مرتبہ وہ اتنا ایک بیہودہ قسم کا مذاق ہوتا ہے، اتنا سوقیانہ اور گھٹیا قسم کا مذاق ہوتا ہے کہ جو ایک مسلمان کے شایان نشان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس میں جملے اس طرح کے فحش استعمال کیے جاتے ہیں، یا بعض مرتبہ کہتے ہیں یہ اپریل فول ہے، یہ فلاں، یہ سب کے سب یاد رکھیں باطل کی ایجاد کردہ چیزیں، اور ہم مسلمان بھی ان چیزوں میں لگ چکے ہیں کہ اپریل فول ہے اور فلاں ہے، یہ پرینک ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔
تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، یہ ایک جھوٹی چیزیں ہیں، اور لایعنی تو ہے ہی، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن آج ہمارا زیادہ تر وقت ان چیزوں میں گزرتا ہے۔ پھر دیکھا دیکھی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی کوئی ایسا سلسلہ کر لوں، اور اس میں کیا کیا تماشے کیے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں۔ کوئی کسی پہ پانی پھینک رہا ہے، اور کوئی جو ہے کسی اور طریقے سے مذاق کر رہا ہے، اور جھوٹ ہی ہوتا ہے وہ سب کے سب۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کا گناہ الگ ہے، بعض مرتبہ سامنے بھئی بزرگ ہے، کوئی خواتین ہے، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا، اور کس طرح بیہودہ قسم کا ایک مذاق، اور اس کو ایک تفریح کا سامان ہم نے بنا کر اس پہ ہم فخر کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے اتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو اتنے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور اس کو فلاں کریں، اس کو فلاں کریں۔ ہمارا جھوٹ دیکھیں، اور ہماری یہ جو تصحیح ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، اس کی دعوت دی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے جو ہے لوگوں کو، فالوورز کو بڑھایا جاتا ہے۔ مسلمان کا یہ کام رہ گیا ہے خالی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے کہ لوگ ہنس پڑے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو آج ہم کس طریقے سے یہ نہیں کر رہے؟ آج باطل نے ہم کو ان تماشوں پہ لگا دیا، ان چن حرکتوں پہ لگا دیا، تو نہ ہم کسی عبادت کے رہے، نہ دین کے کام کے رہے، کسی کام کے ہم نہیں رہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں نا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ آج ہماری حالت ہے، آج ہم کسی کام کے نہیں رہے۔ حقیقت یہ ہے، نہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے، نہ ہم میں دین پھیلانے کا جذبہ ہے۔ کوئی مجلس ہوگی تو نہ اس میں کوئی دین کی بات ہوتی ہے، نہ دینی مذاکرہ ہوتا ہے، نہ علمی گفتگو ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیٹھیں گے تو کیا ہے بھئی، اب اگر سیاسی اختلاف ہے تو اس میں بھی دیکھیں ہم کس قدر گر چکے ہیں اخلاقی طور پر، کہ اب اگر دوسرا کوئی میرا سیاسی مخالف ہے، میں چاہے اس کو گالی دے دوں، میں چاہے اس کی کوئی نامناسب تصویر بنا لوں، میں کارٹون بنا لوں، میں کوئی اس کے متعلق غلط جملہ لکھ دوں، تو شاید مجھے بالکل اس کی کھلی چھوٹ ہے۔ یاد رکھے قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور آخرت میں پوچھو گی ان چیزوں کی۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی پست قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں جس میں آج ہم مبتلا ہیں۔ تو صاحب ایمان اور کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور پھر لطیفہ کسے کہتے ہیں؟ آج ہمیں کہیں گے بھئی یہ لطیفہ ہے، لطیفے سناتے ہیں، لطیفے بھیجتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ تو ایک فرضی ہے، اور جھوٹ ہوگا، اور پھر اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ خدا نخواستہ اس لطیفے میں اگر میں نے کسی کو نشانہ بنایا ہے، کسی کی ذات کو بنایا، کسی کی قوم کو بنایا، کسی خاص زبان والے کو بنایا، خاص ملک علاقے والے کو بنایا، تو اس کی اور زیادہ اس میں گناہ اور بڑھ گیا۔ تو ان چیزوں کے اندر آج ہم بہت زیادہ مبتلا ہیں کہ بس کسی کو ہنسانے کے لیے میں اس طرح کی کوئی حرکت کر لوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے کسی خاتون کا تذکرہ کیا اور اس کے چھوٹے قد ہونے کا بتایا، اس طرح اشارہ کیا ہاتھ سے کہ وہ اس طرح ہے، یعنی پست قد ہے، چھوٹی قد کی ہے۔ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا یہ تم نے بہت برا جملہ کہا، اس کی بدبو فضا میں پھیل گئی ہے۔ آپ سخت ناراض ہوئے کہ تم نے اس طرح اشارہ کیوں کیا کسی کے پست قد ہونے کی طرف۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام نے منع کیا، اور حضرت عائشہ سے فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ حالانکہ انہوں نے، اب ہم کیا کرتے ہیں بھئی، کوئی چھوٹے قد میں ٹنگو آ رہا ہے، کسی کو ہم لمبو کہتے ہیں، کسی کا موٹو کہتے ہیں، کسی کو کیا نام رکھ لیتے ہیں، کسی کا کیا نام رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک مسلمان کا شعار اور شیوا نہیں ہو سکتا غلط قسم کے نام۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ برے القاب سے مت پکارو ایک دوسرے کو، اچھے القاب سے پکاریں۔ تو آج اچھے القابات سے تو پکارنا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کسی کو کس نام سے پکاریں گے، کسی کو کس نام سے پکاریں گے، کسی کے یعنی تصحیق کے لیے ہم بعض مرتبہ کس طرح کا اشارہ کرتے ہیں، کبھی آنکھوں کے ذریعے سے، کبھی زبان کے، کبھی کسی کی بولنے کی نقل اتارتے ہیں۔ اس سب کے سب عیوب میں ہم مبتلا ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی لیے کہ کوئی اور ہنس پڑے، چاہے ہنسانے کی نیت ہو چاہے ویسے ہو، تب بھی غلط ہے۔ تو کسی کے عیب جوئی کرنا، چاہے وہ حرکات سکنات کے ذریعے ہو، اشاروں کے ذریعے ہو، تکلم کے ذریعے ہو، عمل کے ذریعے ہو، سب ناجائز اور حرام ہے، اور اس سے سخت منع کیا گیا۔ اور چاہے ہم اس کو مذاق کا نام دے دیں،
آج ہم مذاق کا نام دے کر سمجھتے ہیں شاید یہ جھوٹ میرے لیے جائز ہے، شاید یہ دوسرے کی کردار کشی جو میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے۔ آج ہم کتنی کیچڑ ایک دوسرے پر اچھالتے ہیں، سیاسی اختلاف کی بنا پر، ذرا سا مزاج کا اختلاف ہوا اس کی بنیاد پر، کسی سے طبیعت نہیں لگ رہی تو اس کی عزت کو خراب کرنا میں اپنا حق سمجھتا ہوں، پھر اس پر چاہے میں بھپتیاں کسوں گا، مذاق اڑاؤں گا، جملے کسوں گا۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات یہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کے لیے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بول کر صرف اس لیے کہ میں ماحول کو کیا کر لوں، ماحول گرما جاؤں، ماحول گرم ہو جائے، کشت و زعفران بن جائے، لوگ ہنس پڑے اور میری تعریف ہو کہ دیکھیں میں کیسے برجستہ جملے بولتا ہوں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے پھر مسخراپن اختیار کرنا، اپنا حلیہ بگاڑنا، منہ بگاڑ کر بات کرنا، لوگوں کی نقلیں اتارنا، یہ سب کے سب جو ہے ناجائز اور حرام کام ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کوئی جملہ کہتا ہے صرف لوگوں کو ہنسانے کی خاطر اور وہ جھوٹی بات ہوتی ہے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ اور اس سے پچھلی حدیث اسی باب کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کوئی کلمہ کہتا ہے اور اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہ 70 سال کے فاصلے پر جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ ایک کلمہ، اس پہ بھی غور کر لیں، بعض مرتبہ ہم کتنے ناشائستہ جملے زبان سے نکالتے ہیں، اس سے ایمان زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ مذہبی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی داڑھی والا آتا ہے ہم کہتے او ملا، او مولوی، اور ظاہری بات ہے یہ کوئی عزت کی نیت سے تو نہیں کہہ رہے، تکریم کی نیت سے، یقیناً یہ ہم یقینی طور پر جو کہہ رہا ہے تو وہ تضحیک کی نیت سے کہہ رہا ہے، وہ استہزاء کی نیت سے کہہ رہا ہے۔ اور داڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، مجھے اتنی بری لگ رہی ہے۔ دیکھیں ایک تو ہے نہ رکھنا، وہ اپنی جگہ پر گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک نہ رکھنا الگ ہے اور تضحیک اور طنز کا نشانہ بنانا یہ الگ بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک یہ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنی جگہ گناہ گار، ایک یہ کہ نماز کو مذاق بنا رہا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نہ پڑھنے والے تو مسلمان ہے، گناہ گار ہے، وہ قضا کر لے، توبہ کر لے، اللہ پاک معاف کریں گے۔ لیکن آج دیکھیں نا، آج یہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ نماز شروع کی اور ناچنا شروع کر دیا۔ یہ ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں، ہم ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان نماز کا مذاق اڑائے، ایسے بالکل حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ ایسے شخص کو نشان عبرت بنائے۔ نماز کا مذاق اڑانا، مذہبی شعائر کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، حضور علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑانا، ہم اس طرف جا رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس طرف آج ہمیں لے جایا جا رہا ہے، اور یہ سب صرف اور صرف کیا ہے، یہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ذہن سازی یہی ہو رہی ہے کہ ایک نماز کو بالکل بے اہمیت بنا دو، داڑھی کو ایک مذاق کا ذریعہ بنا دو، دینی حلیے کو جو ہے بس ایک تضحیک کا نشانہ بناؤ۔ یہ حدیث اس پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک جملہ انسان زبان سے نکالتا ہے، 70 سال کے فاصلے پر جہنم میں گرا دیا جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم کتنے جملے نکالتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں، مذہبی شاعر کو نشانہ بنا لیتے ہیں ہم۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے آج ہمارا ایمان زوال پذیر ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ تو جملوں کے استعمال میں بھی احتیاط کریں، پھر خاص طور پر جس چیز کا تعلق دین سے ہے، مذہب سے ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارے دین سے ہے، بہت احتیاط کریں۔ اور جو انسان جتنا یاد رکھے، ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو وہ سنت اپنانے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جو بے ادبی کرتا ہے اللہ پاک اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔